علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر آ رہی ہے مدرسہ شکشک بحالی 2024 کو لے کر۔ کیا پرانے نیماولی سے بحالی ہوگی مدرسہ شکشکوں کی؟ کیا ہے پوری اپڈیٹ اور کس چیز کو لے کر اس طرح کی جانکاری نکل کر آ رہی ہے؟ کیا جو پہلے والا جو مدرسہ کا جو نیماولی تھا، کیا پرانے والے نیماولی سے ہی بحالی ہوگی؟ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو بہار مدرسہ بورڈ کی ہر لیٹسٹ جانکاری آپ کو وقت پر ملتی رہتی ہے۔ خاص طور پر ویکنسی سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ آتی ہے میں آپ کو سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کے اوپر دیتا ہوں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ 2022 میں جاری نوٹیفیکیشن میں تصحیح ضروری، اس لیے مذکورہ نوٹیفیکیشن میں تصحیح کے جانب توجہ دی جائے۔ دیکھیے کیا ہے پوری خبر، آپ اس کے اندر دیکھیے۔ مولانا ڈاکٹر ابوالکلام قاسمی شمسی، دیکھیے بہار میں بہار ملحقہ کی بڑی تعداد ہے۔ یہ مدارس بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے ملحق ہے اور بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ایکٹ 1981 کے تحت چلتا ہے۔ یہ ایکٹ جامع ہے، یہ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کو خود مختاری عطا کرتا ہے۔ یہ ایکٹ اپنے ممبران کو وقار کو بڑھا کر یہ باور کراتا ہے بورڈ صرف چیئرمین اور سیکریٹری کا نام نہیں بلکہ بورڈ چیئرمین سمیت تمام ممبران کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ ایکٹ مدارس ملحقہ کو اقلیتی کردار عطا کرتا ہے اور اس کے اساتذہ و ملازمین کے حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایکٹ مدارس کے مجلس منتظمہ کے مدارس نگراں اور اس کے جملہ امور کو ذمہ دار دیتا ہے۔ دیکھیے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ دیکھیے مدرسہ بورڈ کا قیام 1982 یہ تو ہے۔ دیکھیے مدرسہ بورڈ 1981 کے مطابق مدرسہ بورڈ کا کام اچھی طریقے سے چل رہا تھا۔ ایکٹ میں درج اصول ضوابط کے متعلق مدارس ملحقہ میں مدرسہ بورڈ اور مجلس منتظمہ کے اشتراک سے اساتذہ اور ملازمین کی تقرری عمل میں آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں محکمہ تعلیم نے 2022 میں 3 نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن 395 مورخہ 19/4/2022 مجلس منتظمہ سے متعلق نوٹس، 396 مورخہ 19/4/2022 اساتذہ و ملازمین تقرری سے متعلق اور نوٹیفیکیشن 397 مورخہ 19/4/2022 مدرسہ بورڈ سے متعلق۔ تینوں نوٹیفیکیشن بالخصوص نوٹیفیکیشن 395 اور 396 میں بہت سی کمیاں اور خامیاں۔ دیکھیے جو پہلے والا جو نیماولی تھا اس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، اس کے اندر جو 2022 میں شکشا وبھاگ کی طرف سے جو مدرسہ کے نیماولی کو چینج کیا گیا تھا، اس کے اوپر ایک سوال یا نشان کھڑا کر رہے ہیں کہ مدرسہ بورڈ ایک خود مختار مذہب ہے، اس کے اندر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، مداخلت اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ مدرسہ کا ایک ہیڈ ہونا، یہ صرف چیئرمین نہیں ہو سکتے بلکہ مدرسہ کے صدر، سیکریٹری اور جتنے بھی ممبران ہیں یہ مل کر مدرسہ بورڈ ایک چلتا ہے۔ لیکن 2022 کے اندر بہت ساری کمیاں تھیں، 2022 کے نیماولی کے اندر بہت ساری کمیوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر خامیاں کو اگر محکمہ تعلیم کو اصول و ضابطہ بنانا تھا تو ایکٹ 1981 کی روشنی میں مدرسہ بورڈ کے مشورے سے بنانا تھا۔ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس کے اندر تبدیلی کرنی تھی تو آپ مدرسہ بورڈ کے ایکٹ 1981 کی روشنی میں ہی آپ اس ایکٹ کو بناتے یا اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ترمیم اور اس طرح کی کسی طرح کی کوئی جانکاری نہیں، اور شکشا وبھاگ کی طرف سے اچانک میں اس کی نیماولی کو چینج کر دیا گیا۔ اور مگر ایسا لگتا ہے کہ محکمہ تعلیم نے بغیر کسی صلاح و مشورہ کا ایسا کام اصول ضوابط بنایا۔ اس کے اکثر دفعات ایکٹ 1981 کے خلاف اور اس سے متضاد ہو گئے۔ مذکورہ نوٹیفیکیشن کی وجہ سے مدارس ملحقہ کا اقلیتی کردار مجروح ہو گیا اور اساتذہ و ملازمین کی تقرری کے لیے اصول ضوابط میں اسکول کے ضابطہ کو لاگو کر دیا۔ اس کے علاوہ مذکورہ نوٹیفیکیشن میں بہت ساری خامیاں ہیں۔ مذکورہ نوٹیفیکیشن نے مدرسہ ملحقہ کے ذمہ داروں میں تشویش پیدا کر دیا، چنانچہ انہوں نے تصحیح ضرور سمجھ کر ان کی خامیوں کی تصحیح کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ تصحیح کا کام مدرسہ بورڈ اور مختلف چیف سیکریٹری حکومت بہار کے واسطے سے حکومت تک جانا ہے۔ کافی وقت گزر گیا مگر ابھی تک یہ کام نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے مدارس ملحقہ میں اساتذہ و ملازمین کی تقرری نہیں ہو سکی۔ یعنی جب سے 2022 نیماولی آئی ہے تب سے کافی پریشانی ہو رہی ہے، اور جب سے آپ جانتے ہیں کہ مدرسے کے اندر
اندر بحالی کافی دنوں سے نہیں ہوئی ہے. لوگ بحالی کو لے کر کافی پریشان ہیں، بحال ہونا چاہتے ہیں مدرسے کے اندر. جو سیٹ خالی ہیں مدرسے کے اندر بچے پڑھنے کے لیے، جو بچے ہیں ایک 200 بچے پہ ایک ٹیچر ہے. اب اس سے ظاہر سی بات ہے مدرسے کے اندر جو تعلیمات ہے وہ کس طریقے سے ٹھپ ہو جائے گا. مدرسے کا جو قانون ضابطہ اور مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچوں کی جو دلچسپی شاید اس سے ختم ہو جائے. جب اساتذہ ہی نہیں رہیں گے تو پڑھائیں گے کہاں سے؟ دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مدارس ملحقہ میں اساتذہ کی کمی سے پہلے ہی چلی آ رہی تھی، 2 سال میں اس میں مزید اضافہ ہوا. یعنی مدرسوں کی کمی پہلے بھی تھی، لیکن جب سے یہ نعماولی آئی ہے تب سے مزید کمی ہو گئی، کیونکہ اس کے اندر نعماولی چینج ہو گیا اور بحالی کا جو پروسیس تھا وہ چینج ہوا. اس سے کافی لوگوں کو پریشانی ہوئی اور اس سے کافی لوگ پریشان ہیں اور ابھی تک بحالی کا انتظار کر رہے ہیں. مدارس ملحقہ میں اساتذہ و ملازمین کی کمی پہلے سے آ رہی تھی. اس اسنا میں مدرسہ بورڈ نے سائنس اور کامرس کا نصاب بھی جاری کر دیا، جبکہ مدارس ملحقہ میں عصری علوم کے اساتذہ کے لیے صرف آرٹس ٹیچر کے لیے میٹرک اور IA اور BA کے عہدہ منظور ہے. سائنس اور کامرس کے عہدے منظور نہیں ہیں. مرکزی حکومت نے مدرسہ جدید کاری کا اعلان کر کے سائنس ٹیچر دیا تھا، اور وہ بھی چند مدارس میں، وہ بھی تنخواہ کے ریگولر پیمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے ٹیچر مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے. دیکھیے مدرسے کے اندر صرف سائنس ٹیچر، جو جدید کاری جو ابھی نئی پالیسی 2020 آئی تھی اس کے اندر مدرسوں کو لے کر بھی مرکزی حکومت کی طرف سے اس میں سائنس ٹیچر کو بڑھایا گیا تھا. لیکن سائنس ٹیچر بھی اس کے اندر اگر پڑھا رہے ہیں، بہت سارے مدرسے میں سائنس ٹیچر نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بہت سارے مدرسوں کے اندر ٹیچروں کو پیمنٹ نہیں مل رہا ہے. جب ظاہر سی بات ہے پیمنٹ نہیں ملے گا تو وہ مدرسہ چھوڑ کر ہی جائیں گے. مدرسے کیا کریں گے جب ان کو پیمنٹ نہیں ملا؟ لیکن اس مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ فقانیہ مولوی کے اندر آرٹس، کامرس، سائنس، ان تینوں سبجیکٹ کا اس کے اندر الگ الگ کالم بنایا گیا اور الگ الگ ایڈمٹ کارڈ بھی جاری ہوا ہے اس کے اندر. لیکن وہ بھی چند مدارس بھی تنخواہ ریگولر پیمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سے مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے. اگر سائنس اور کامرس کو جاری کرنا تھا تو جہاں سائنس اور کامرس کے ٹیچر تھے وہاں ان مضامین کو جاری کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا نہ کر کے تمام فقانیہ اور مولوی کے مدارس میں سائنس اور کامرس کو جاری کر دیا. اس طرح سائنس اور کامرس کی تعلیم کے لیے اساتذہ کا انتظام کیا. یہ قابل غور و فکر ہے اور لمحہ فکریہ. اس طرح مدارس ملحقہ میں اساتذہ کی کمی ہے. اساتذہ کی کمی کی وجہ سے مدارس ملحقہ کا تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہے، اور مذکورہ حالات میں مدارس ملحقہ میں اساتذہ و ملازمین کی تقرری کو یقینی بنانے کے لیے مذکورہ بالا نوٹیفیکیشن کی تصحیح ضروری ہے. اس سلسلے میں محترم چیف سیکریٹری صاحب اور حکومت بہار کے ساتھ ساتھ ملی تنظیم، مدارس تنظیم اور وہیں خوابہ مدارس کی کئی مرتبہ میٹنگ ہوئی، لیکن خبر کے مطابق اب مدرسہ بورڈ میں نوٹیفیکیشن کی تصحیح کے لیے تصحیح نامہ منظور کر کے بھیج دیا گیا ہے. اب ضرورت ہے اس کو حکومت کے ذمہ داروں تک مل کر نوٹیفیکیشن کی تصحیح کرائی جائے، اور مدرسہ بورڈ کے ممبران بالخصوص محترم چیف سیکریٹری اس جانب سے زیادہ توجہ دے. دیکھیے اس کے اندر بہت ساری باتیں اس کے اندر کہی گئی ہے، لیکن مدرسے کے اندر بحالی نہ ہونے کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، اور کافی میں جب بھی اس کے اوپر کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو کافی لوگوں کا کامنٹ آتا ہے. لوگ کافی دنوں سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ مدرسے کے اندر بحالی کیوں نہیں ہو رہی ہے. لیکن 2022 کی نعماولی جب سے آئی ہے، جب سے مدرسے کے اندر بحالی کا جو راستہ ہے وہ ٹھپ ہو گیا ہے. پہلے سے ہی مدارس اساتذہ کی کمی سے جوجھ رہا ہے، لیکن اب نعماولی کی وجہ سے، اور جب سائنس اور کامرس، آرٹس، یہ تمام جب فقانیہ یہ مولوی کے اندر جب یہ تمام چیز جاری کر دیا گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اور کمی اساتذہ کی کھل رہی ہے، اور جس کی وجہ سے مدرسہ بورڈ کے چیئرمین صاحب کو توجہ کرنا مرکوز ہے، اور جو چیف سیکریٹری صاحب ہے ان کو بھی توجہ مرکوز ہے کہ جلد سے جلد یہ جتنی بھی تصحیح کی ضرورت ہے اس کے اندر آپ جلد سے جلد اس کے اوپر فیصلہ لیں، اور ان بچوں کا بھوشیہ آپ سرکشت کرنے کے اندر کامیاب ہو. اور جو بچے مدارس کے اندر بحال ہونے کے خواہاں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم مدرسے کے اندر بحال ہوں اور ہماری آگے کی زندگی اچھی چلے، اس لیے ہماری بھی گزارش ہے، اور ہماری اس یوٹیوب چینل کے تمام ممبران کی طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر جلد سے جلد کوئی نوٹیفیکیشن نکالیں، تاکہ وہ بچے جو خواب دیکھ رہے ہیں اور جو اتنے دنوں سے تیاری کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکے. تو چلیے یہی کچھ اہم اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.